زہرا کا چین زندہ ہے، سید مشرقین زندہ ہے۔ لوگو بتاؤ تو صحیح کہاں ہے یزید قبر، کیونکہ اب بھی میرا حسین زندہ ہے۔ حاضرین محترم، ٹائم مختصر ہے، اس لیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محمد لطیف صاحب کو، آئیں اور اپنی مخصوص انداز میں آقا علیہ السلام کی مدح ثنائی کریں۔ ان کی آمد سے پہلے ایک زوردارہ نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم معصومیت، حسینیت، حسینیت، یزیدیت۔ محمد لطیف صاحب سے ملتمس ہوئیں تو بارگاہ محبوب علیہ السلام کی مدح ثنائی فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ دکھوں نے گھیر رکھا ہے تو درود پڑھو، حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا خُلِقْتَ مُبَرًّا خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَیْبٍ کأنک قد خلقت کما تشاء مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک بخیر خلق کلہم محمد 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 سید الکونین والثقلین والفریقین والفریقین من عروب ومن عجمین۔ اساں تخت تے تاج نو کی کرنا، اساں تخت تے تاج نو کی کرنا، ساڈا تاج تیری نالین اے کملی والیا محبوبہ، تیری یاد دلے دہ چین اے کملی والیا محبوبہ، تیری یاد دلے دہ چین تو حاکم ہر حاکم دا، ہر حاکم دا اے ہو کہنے تیرے نال دا کوئی بھی نہیں،
सच कहना कसम हुसैन तेरे नाल दा कोई भी नहीं। सच कहना कसम हुसैन ईमान बड़ा अनमोल हुंदई। ईमान नू खुसण ना देवी, ईमान बड़ा अनमोल हुंदई। ईमान नू खुसण ना देवी, मासूम ज़मीर दा पहरा देवी। किसे शिमर तो खुसण ना देवी। हाकिम दिल दी पाक मसीत अंदर किसे निजस नू घुसण ना देवी। इको मिन्नत आखरी सावां ताईं हसनैन नू रुसण ना देवी। इको मिन्नत आखरी सावां ताईं हसनैन नू रुसण ना देवी। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आया ना होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर। आया ना होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर। गुलशन फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर। गुलशन फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर। जाने बुतूल के सिवा कोई नहीं खिला सका। जाने बुतूल के सिवा कोई नहीं खिला सका। कतराए आब के बगैर इतने गुलाब रेत पर। कतराए आब के बगैर इतने गुलाब रेत पर। जितने सवाल इश्क ने आले रसूल से किए। जितने सवाल इश्क ने आले रसूल से किए। एक के बाद एक दिए सारे जवाब रेत पर। एक के बाद एक दिए सारे जवाब रेत पर। और प्यासा हुसैन को कहूँ इतना तो बेअदब नहीं। प्यासा हुसैन को कहूँ इतना तो बेअदब नहीं। लम से लबे हुसैन को तरसता है आब रेत पर। लम से लबे हुसैन को
برستا ہے آب ریت پر، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے۔ آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر۔ آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرما رہے تھے کہ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر۔ حاضرین محترم، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو بہت بلند ہے، بڑی اعلیٰ ہے۔ میں نے پہلے بھی شعر پڑھا ہے، پھر پڑھ دیتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے دل زہرا کا چین زندہ ہے، دل زہرا کا چین زندہ ہے، سید مشرقین زندہ ہے، دل زہرا کا چین زندہ ہے، سید مشرقین زندہ ہے۔ ارے لوگوں بتاؤ تو صحیح کہاں ہے یزید قبر، لوگوں بتاؤ تو صحیح کہاں ہے یزید قبر، کیونکہ اب بھی میرا حسین زندہ ہے، کیونکہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار ندا دست در دست یزید، حقہ کی بنا لا الہ است حسین۔ حاضرین محترم، اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں محمد محمود عطاری صاحب، آئیں وہ اپنے مخصوص انداز میں آقا علیہ السلام کی مدح ثنائی فرمائے۔ ان کی آمد سے پہلے ایک زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم معصومیت، حسینیت، یزیدیت، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ عجیب فیض ہے ان کی محبت کا، درود ان پہ پڑھوں خود سور جاؤں، اور ادب ہے
کہ جب بھی ان کا نام آ جائے ہر زبان پہ درود و سلام آ جائے مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی نام سے گھر میں میرے رحمت ہوگی ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی کبھی یاسین کبھی 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 یاسین کبھی کبھی جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی یہ سنا ہے کہ قبر بہت اندھیری یہ سنا ہے کہ قبر بہت اندھیری ہوگی قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی ان کو مختار بنایا ہے میرے مولا مختار
بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے نانا کی اجازت ہوگی خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے نانا کی اجازت ہوگی حشر کا دل بھی عجب دیکھنے والا ہوگا حشر کا دل بھی عجب دیکھنے والا ہوگا زلف لہرا کہ وہ جب آئیں گے پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی تے سیہایوں تے ہو یارو مکھن پکانا تے ڈاڈائی اوکھا کمے بچڑے دے کے دین بچانا تے صحیح حسین دا کم سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش فرما رہے تھے تو حاضرین محترم احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا پڑھا ہے قصیدہ حور و ملک نے بھی حسین کا اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہے 400 اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہے 400 صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین کا اور جس کے قصیدے آیائے تطہیر نے پڑھے خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اے نبی کے گھر والو اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب ستھرا فرما دے جن کے قصیدے آیائے تطہیر نے پڑھے ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا اور چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا حور و ملک نے گایا ہے ترانہ حسین کا حاضرین محترم اب آپ کے سامنے بلا تخیر محمد بلال جلالی صاحب آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں ان کی آمد سے پہلے ایک زوردارہ نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ تحقیق حسینیت یزیدیت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم معصومیت ہر صحابی نبی
الحمدللہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے تمام صحابہ جنتی ہیں، چاہے وہ صدیق اکبر ہوں، عمر فاروق ہو، عثمان غنی ہو، علی شیر خدا ہو، حضرت ابو سفیان ہو، امیر معاویہ ہو، اہل سنت ہر صحابی کے غلام ہے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے، ایک وہ طبقہ ہے جو صحابہ کا لیبل لگا کر اہل بیت کے بارے میں بکواسات کرتے ہیں، اور ایک وہ طبقہ جو حب اہل بیت کا لیبل لگا کر صحابہ اکرام علیہ رضوان کے لیے زبان دراز کرتے ہیں۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا وہ عقیدہ ہے، اس کے دل میں، اس کے سینے میں محبوب علیہ السلام کے صحابہ کی بھی محبت ہے اور اس کی آل کی بھی محبت ہے۔ حاضرین محترم، اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں محمد بلال جلالی صاحب۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ڈوب سکتی نہیں طوفان کی طغیانی میں، ڈوب سکتی نہیں طوفان کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں۔ تعلق ہے میرا اہل نظر کے اس قبیلے سے، خدا کو مانتا ہے جو محمد کے وسیلے سے۔ عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سنبھل جاؤں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کلمہ لا الہ لا الہ الا اللہ، پر یہ لا الہ الا اللہ۔ حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے، تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حسین آج بھی دونوں جہاں میں زندہ ہے، کہاں یزید کہاں لا الہ
إلا الله كلمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبز گنبد لے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نزائے دیدار عطا کرنا ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لجپال گرانا ہے ایک میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ علماء حق اہل سنت و جماعت ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے چار یار حضور دے سونے نے
چارے یار حضور دے سونے نے یار گار دیاں کیا باتاں نے کیتا پیار نبی نال سارے آنے کیتا پیار نبی نال سارے آنے پر یار گار دیاں کیا باتاں نے چارے یار حضور دے سونے نے انج پریت نبی نالے لائیے گر کوئی بھی شے نہ بچائیے اے جذبہ ویکھ عمر بولے اے جذبہ ویکھ عمر بولے ساڈے یار دیاں کیا باتاں نے چارے یار حضور دے سونے نے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عنایت پیش فرما رہے تھے اسی دوران ہماری محفل کے مہمان خصوصی اور خصوصی خطاب کے لیے جو تشریف فرما ہوئے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد زاہد چشتی صاحب آپ کا نہایت ہی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری محفل کو چار چاند لگائے تو حاضرین محترم انہی کی بو مایہ سمن ہے انہی کی بو مایہ سمن ہے انہی کا جلوہ چمن چمن ہے انہی کی بو مایہ سمن ہے انہی کا جلوہ چمن چمن ہے انہی کی رنگت گلاب میں ہے انہی کی رنگت گلاب میں ہے انہی سے گلشن مہک رہے ہیں انہی کی رنگت گلاب میں ہے انہی سے گلشن مہک رہے ہیں وہ گل ہیں لبہائے نازک ان کے وہ گل ہیں لبہائے نازک ان کے کہ ہزاروں جڑتے ہیں پھول جن سے شاعر کہتا ہے ہمارے محبوب علیہ السلام کے لبہائے مبارک اتنے نازک ہیں کہ گلاب کی پنکھڑیوں سے بھی زیادہ نازک ہیں وہ گل ہیں لبہائے نازک ان کے ہزاروں جڑتے ہیں پھول جن سے اور آگے بہت بڑا جملہ کہا کہ گلاب گلشن میں دیکھے بلبل گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے اب آپ کے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمانے کے لیے محمد علی صاحب آئیں اور مختصر سے وقت میں اپنی حاضری لگوائیں ان کی آمد سے پہلے ایک زوردار نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم معصومیت حسینیت حسینیت یزیدیت درود پاک پڑھیے درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ جو کیا حسن حسین تا پوچھنا
ہر انگ حسین حسین دائے ہر سید اسے کائنات در سر امین حسین دائے تے حاکم حق نو کیوں نہ حق منیے ساڈے وچ یقین حسین دے چھٹ کے پاک حسین نو دین دسے تینو پتہ نہیں دین حسین دائے چھٹ کے پاک حسین نو دین دسے تینو پتہ نہیں دین حسین دائے وہ دل کی کیا ہے جس میں سمویا نہیں حسین وہ دل کی کیا ہے جس میں سمویا نہیں حسین بہتر ہے وہ کہ جس میں کھویا نہیں حسین ارے بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین کہہ دو ہوا سے جا کے اب شود نہ کرے کہہ دو ہوا سے جا کے اب شود نہ کرے طیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین ارے طیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین دیکھو حسین دا حوصلہ مجھ سے میرے حسین کا مت پوچھ گھونسلا مجھ سے میرے حسین کا مت پوچھ حوصلہ آئے گا جتنے درد بھی رویا نہیں حسین مجھ سے میرے حسین کا نہ پوچھ حوصلہ آئے گا جتنے درد بھی رویا نہیں حسین آئے گا جتنے درد بھی رویا نہیں حسین حاکم ردائے دین میں وہ داغ تو دکھا حاکم ردائے دین میں وہ داغ تو دکھا جس کو لہو سے اپنے دھویا نہیں حسین جس کو لہو سے اپنے دھویا نہیں حسین وہ دل کی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین پڑھ لی صرف دو شعر بچ ٹھیک
آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ جو دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ٹیک لگا کر، ان سے گزارش ہے کہ سامنے آ جائیں تاکہ محفل کا حسن بن جائے۔ تمام احباب سے گزارش ہے، تمام تجھے سنیں آجو سامنے، آجو سامنے آجو۔ شہادت کے سفر پر جب شہ انور نکلتے ہیں، شہادت کے سفر پر جب شہ انور نکلتے ہیں، شبیہ حضرت شہ خدا بن کر نکلتے ہیں۔ شہادت کے سفر پر جب شہ انور نکلتے ہیں، شبیہ حضرت شہ خدا بن کر نکلتے ہیں۔ اور میرے مظلوم آقا کی محبت ایک ایسا دریا ہے، میرے مظلوم آقا کی محبت ایک ایسا دریا ہے کہ جو اس میں ڈوب جاتے ہیں سرے کو سر نکلتے ہیں۔ میرے مظلوم آقا کی محبت ایک ایسا دریا ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں احب اللہ من احب حسینا، اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ میرے مظلوم آقا کی محبت ایک ایسا دریا ہے جو اس میں ڈوب جاتے ہیں سرے کو سر نکلتے ہیں۔ اور عجب شوق شہادت تھا ابو طالب کے بچوں میں، عجب شوق شہادت تھا ابو طالب کے بچوں میں، کبھی اصغر نکلتے ہیں کبھی اکبر نکلتے ہیں۔ عجب شوق شہادت تھا ابو طالب کے بچوں میں، کبھی اصغر نکلتے ہیں کبھی اکبر نکلتے ہیں، کبھی اصغر نکلتے ہیں کبھی اکبر نکلتے ہیں۔ اور آصف یہ کرامت ہے در آل محمد کی، آصف یہ کرامت ہے در آل محمد کی، یہاں آسی بھی آ جائیں تو حر بن کر نکلتے ہیں۔ حاضرین محترم، ہماری اوقات ہی کیا ہے کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کر سکیں، جس کے بارے میں خود محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، جس کے بارے میں اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ وقرۃ عین اہل سنہ۔ حسین و حسن جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حاضرین محترم، ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے آج کسی نے نہیں گڑھا بلکہ مدینے کے تاجدار نے گڑھا ہے۔ حاضرین محترم، ہمارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حسن و حسین جنتی نوجوانوں کی سردار ہیں اور اہل سنت کی آنکھوں کا قرار ہیں، جس کے بارے میں ہم اس حسین کی شان کو کیا بیان کر سکتے ہیں، جس کے بارے میں محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین خاندان نبوت کا چشم و چراغ ہیں، حسین خاندان نبوت کا چشم و چراغ ہیں۔ حاضرین محترم، اس حسین کی ہم کیا شان بیان کر سکتے ہیں کہ جو دین کی پناہ ہو، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ کیونکہ میرے مرشد گرامی بھی فرماتے ہیں کہ احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، حور و ملک نے گایا ہے ترانہ حسین کا، اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہے 400، اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہے 400، صدیوں سے بٹ رہا ہے، صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین کا۔ اور جن کے قصیدے آیا تطہیر نے پڑھے، جن کے قصیدے آیا تطہیر نے پڑھے، ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا، اور چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، آج بھی ان کے سینوں پر ان کے ماتھوں پر ضربیں لگ رہی ہیں۔ جو صحابہ کے گستاخ ہیں ان کا سینہ اس قابل ہے کہ وہ قیامت تک پیٹا جائے گا۔ حاضرین محترم، آج ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ تم
یہ کیوں کہتے ہو کہ نوحے نہیں سننے چاہیے، کالا لباس محرموں میں نہیں پہننا چاہیے؟ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ پورا سال یہ لباس پہنتے ہیں، کسی نے آپ کو منع نہیں کیا، کیونکہ عام دنوں میں بھی بزرگان دین نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کالا لباس نہ پہنا جائے، لیکن محرم الحرام میں قطعاً منع کیا گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ حرام ہے۔ حرام کیوں ہے؟ کہ یہ ان لوگوں کی نشانی ہے، کالا لباس ان لوگوں کی نشانی ہے جو ہماری امی عائشہ صدیقہ کو بکواس کرتے ہیں، صدیق اکبر کے بارے میں بکواس کرتے ہیں۔ حاضرین محترم، ایک طبقہ وہ ہے جو اہل بیت کا لیبل لگا کر صحابہ اکرام علیہم رضوان کے بارے میں بکواس کرتا ہے، اور ایک وہ طبقہ ہے جو صحابہ اکرام اہل بیت کا لیبل لگا کر صحابہ کو بکواس کرتا ہے۔ دونوں ہی طبقے جہنمی ہیں، اور جنتی طبقہ وہی ہے جو ان دونوں سے پیار کرتا ہے، اور وہ کون ہے؟ اس کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ اس لیے میرے مرشد گرامی فرماتے ہیں کہ حق کی یہی پہچان ہے لبیک یا رسول، سن لو میرا ایمان ہے لبیک یا رسول، نعرہ نہیں ہے یہ آج کا مت بھولنا کبھی، اصحاب کی بھی آن ہے لبیک یا رسول۔ حاضرین محترم، بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا پڑھا ہے قدسیوں نے بھی، قصیدہ اہل سنت کا، زمین ہے اہل سنت کی، زمانہ اہل سنت کا، بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا، کسی بھی ایڑ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی، خدا نے بھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا۔ حضرات محترم، اب آپ کے سامنے بلا تخیر و تمہید تشریف لاتے ہیں خصوصی خطاب کے لیے حضرت علامہ مولانا محمد زاہد چشتی صاحب آئیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے علم کو، قلوب و اذہان کو منور و معطر فرمائیں۔ ان کی آمد سے ایک زوردار نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، حسینیت، حسینیت، وسلم تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آپ سبھی نظر آ رہے ہیں تو نظر آ ہی جاندہ بندہ کہ کس کے لب ہو جب وہ حرکت کر رہے ہیں۔ اتنا کچھ سننے کے باوجود بھی آپ کی زبانیں پھر بھی خاموش رہیں، لب حرکت نہ کریں، تو اس سے بڑھ کے ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں آئے بھی ہیں، اتنا ٹائم نکالا بھی ہے، اور اتنا اچھا ماحول بنا ہے ذکر حسین رضی اللہ عنہ، ماشاءاللہ وہ اس کے حوالے سے محفل کا انعقاد ہے، تو پھر بھی بلال زبان حرکت نہ کرے، تو میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کے ہم بے جان کیا مثال بیان کی جائے کہ وہ بتا بھی رہے ہیں کہ حسینی کون ہے اور یزیدی کون ہے، اتنا کچھ بتا دیا ہے پھر بھی زبان حرکت نہیں۔ اتنا بندے بیٹھے ہون پھر بندہ درود نہ پڑھے، انہی تانوں حدیثاں پڑھ سنا دیتی ہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اسی تانوں مدینے والے دی گل سنانے، تسی پھر بھی ایڈے ڈھلے یار، وجہ کی ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری ہے، ورنہ اب دیکھ لیں، اب بتائیں شریعت کی جو یزید نے جو حدیں تھی وہ پمال کر دی، تو امام حسین نے انکار کر دیا، اس کی بیعت نے کی۔ آج وہ بیعت کا سلسلہ نہیں ہے، ووٹنگ کے ذریعے ہم بندہ لے کے آگے آتے ہیں۔ اب بتاؤ جو سود لینا جو ہے، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی حد کراس کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے؟ کیا کوئی مال چوری کرنا یہ حد نہیں ہے اللہ کی کراس کی؟ کیا کچھ نہیں ہمارے حکمران کر رہے، ہم پھر بھی ان کی بیعت کر رہے ہیں؟ اس سے بڑا پھر یزید کون ہے؟ بھئی یہ ووٹ آپ کی ہاں امانت ہے، لیکن اس سے باوجود جو ہے ہم خیانت کرنے والوں کو وہ دے دیتے ہیں، پھر بعد میں جناب ہم ہاتھ جناب سنوں پہ رکھ دیتے ہیں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، سب کچھ آپ کے سامنے ہے، پھر بھی ہم نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ آپ کے سامنے بتایا جائے کہ یزید نے کیا کچھ کیا، اس نے حرام کو حلال کر دیا، حلال کو حرام کر دیا، تو اس لیے امام حسین ان کی بیعت نہیں کی۔
تو آج آپ کے لیے بھی لمحہ فکر ہے کہ آپ نے یزیدی والا طریقہ اپنانا ہے یا حسینی والا طریقہ اپنانا ہے۔ اب نبی علیہ السلام کی واضح حدیث مبارکہ ہے کہ جرا بندہ میری ذات ہوتے 1000 بار جمعے دے دیہاڑے درود پاک پڑھتا ہے، سونے محبوب نے سونا ارشاد فرمایا لم یمت حتی یرا مقعدہ من الجنہ تھے، انی دیر تک وہ مر سکتا نہیں جب تک مرن تو پہلا جنت ٹھکانا نہ دیکھ لے۔ یہ درود پاک پڑھن دی فضیلت ہے، چاہے اتھے پڑھ چاہے جناب گھر پڑھ ٹوڑدیاں پھیردیاں پڑھ پر پڑھ صحیح۔ کتنی بار آپ علماء سے سنتے ہیں کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام کہنے سے جواب ملتا ہے۔ امام شافعی جیسے امام غزالی حجت الاسلام کہتے جب ہم تشاہد میں بیٹھتے عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ عنہ فرماتے جدو اتحیات پڑھنے ہیں نا تو جدو اتھے پہنچنے ہیں نا السلام علیکہ ایوہ النبی و رحمت اللہ و برکاتہ، انہی دیر تک اسی اگے جاندے ہی نہیں السلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین، اسی انہی دیر تک نہیں پڑھ دے جب تک مدینے سے جواب نہ آ جائے۔ اتنا ہمارا نبی زندہ ہے، اتحیات نماز پڑھ رہے ہیں چاہے جناب کچھ بھی ہو جائے، جب تک یہ چھوٹے اماموں کی بات نہیں ہے، امام شافعی علیہ السلام کی بات نام ہی کافی ہے، یہ حجت ہے جناب۔ اس لیے سامعین محترم آخر میں صرف یہ بات کرتا ہوں، یہ جو کہتے ہیں نا صحابہ کربلا میں نہیں گئے، اچھا پھر 72 کس طرح بنے 72 تو دسو گنتی دسو سانو۔ بنو ہاشم اور نبی کی اہل بیت جو تھے وہ تو 19 افراد تھے، باقی 72 کس طرح ہوئے؟ وہ 7 صحابہ کرام تھے۔ ایک بھی خطبہ ہمیں دکھا دیا جائے جس میں امام حسین نے یہ بولا ہو، یہ ارشاد فرمایا ہو۔ جب مدینہ سے روانہ ہوئے وہ باتیں طویل ہو جائیں گی، ایک خطبہ بھی ہمیں دکھا دیا جائے جس میں امام حسین نے کہا ہو آؤ صحابہ میں جنگ کے لیے کربلا میں جا رہا ہوں میرے ساتھ چلو۔ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں میں تو کوفہ میں جا رہا ہوں، انہوں نے مجھے بلایا ہے، میں معاملات دیکھنے جا رہا ہوں، انہوں نے مجھے بلایا ہے۔ تو پھر بھی جو صحابہ تھے نا ساتھ گئے ہیں وہ صرف ان کی سواریوں کی اہل بیت ان کی ذریت کی خدمت کے لیے گئے ہیں۔ 19 افراد ہیں بنو ہاشم اور اہل بیت، باقی 72 صحابہ کے بغیر مکمل نہیں ہیں۔ جب آپ وہاں پہنچے جناب آگے یزیدی بھی آگے، چلو خیمے لگ گئے کربلا میں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جملے سنیے گا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لائٹیں بند کی اور کہا اے صحابہ میں نے تمہیں اب ہم میری خدمت کے لیے آئے ہیں، اب آگے یہ جنگ چھڑنے والی ہے تو میں آپ کو مروانے کے لیے نہیں لایا، اگر آپ واپس جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں۔ سنیے کیا جملے تھے صحابی رسول کے، بوڑھے ہیں حبیب ابن مظاہر رضی اللہ عنہ صحابی عرض کرتے ہیں اے امام حسین آپ لائٹیں ساری رات بند کر دیں، بند کریں جلائیں، ہم واپس نہیں جانے والے، ہم آپ کے کوفی مرید نہیں بلکہ مدینے کے مرید ہیں، اب ہم واپس نہیں جائیں گے۔ سیدہ آج ہم آپ کے دائیں بھی مریں گے، بائیں بھی مریں گے، آگے بھی مریں گے، پیچھے بھی مریں گے، لیکن آپ اور آپ کی ذریت پر آج نہیں آنے دیں گے۔ صحابہ نے یہ اعلان کیا ہے، ارے ابو بکر بن علی وہاں موجود، عثمان بن علی وہاں موجود، عمر بن علی وہاں موجود، عباس بن علی وہاں موجود۔ کون کہتا صحابہ ساتھ نہیں گئے تھے؟ اور یہ بھی سن لگیے جب خون حسین یہ جو شہادت حسین رضی اللہ عنہ کی خبر جب مدینے پہنچی، پھر 1 نہیں 10 50 نہیں 1700 صحابہ مدینے کے قاری اس خون کے جواب میں یزیدیوں سے لڑتے لڑتے اللہ کی راہ میں شہید ہوئے۔ اس میں 1700 وہ یار جو امام حسین کے پیچھے لڑ سکتے ہیں کیا ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے تھے؟ میں پھر یہ جملہ دہرانا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات پوری دنیا تک جائے، ایک بھی خطبہ ہمیں دکھا دیا جائے جس میں امام حسین نے کہا ہو کہ جناب آؤ میں کربلا میں یزیدیوں سے لڑنے جا رہا ہوں، آؤ میرے ساتھ چلو۔
یہ بات ہوئی نہیں ہے. اگر ہوتی تو کوئی صحابی رہ سکتا ہے؟ یا جو ان کی خون کے لیے 1700 صحابہ شہید ہو سکتے ہیں، کیا ان کے ساتھ شہید نہیں ہو سکتے؟ اور یہ حبیب ابن مظاہر صحابی رسول ہیں، بڑھاپے میں ہے، کہا آج ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم آپ کے دائیں بھی لڑے، بائیں بھی مریں گے، آگے بھی مریں گے، آپ کے پیچھے بھی مریں گے، لیکن ہم واپس نہیں جائیں گے. ہم کوفی نہیں ہیں، ہم مدینے کے مرید ہیں آپ کے. اس لیے سامعین محترم میں پھر یہ جملہ دہرانا چاہتا ہوں کہ آپ اور آپ کی اہل بیت بنو ہاشم کتنے افراد تھے؟ 19 افراد تھے. تو تعداد ٹوٹل کتنی تھی؟ 72. وہ بھی مانتے ہیں جنہیں صحابہ انہوں نے بھی مانتے ہیں. 19 افراد اہل بیت بنو ہاشم کے تھے. باقی صحابہ 72 جو ہے وہ صحابہ کے بغیر پورے ہو ہی نہیں سکتے. اس لیے سامعین محترم آپ اپنے عقیدے پر رہیں. امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے 12 شرطاں لکھیاں نے سنی ہون واسطے. کنیاں جی؟ 12 شرطاں لکھیاں نے. 5ویں شرطے وے فرمایا وہ اتنی دیر تک سنی نہیں ہو سکتا، وہ رافضی تو ہو سکتا ہے، اور رافضی کے پاس بیٹھنے والا، اس کا نظریہ رکھنے والا تو ہو سکتا ہے، لیکن پکا سنی نہیں ہو سکتا. فرمایا نشانی کیا ہے 5ویں؟ فرمایا جب تک وہ بِأَنَّ أَفْضَلَ بَعْدَ نَبِيًّا، جب تک وہ نبی کے بعد، ہمارے نبی کے بعد جب تک وہ سب سے زیادہ فضیلت والا ابو بکر کو نہ مانے. پہلا نمبر ہے ابو بکر، پھر میں ثم عمر ثم عثمان ثم علی. یہ ترتیب بتائی ہے. میں اتنی دیر تک کوئی بندہ سنی نہیں ہو سکتا جب تک وہ ابو بکر کو پہلا نمبر نہ دے، عمر کو دوسرا نہ دے، عثمان غنی کو تیسرا نہ دے، مولا کائنات کو چوتھا نہ دے. یہ ترتیب ہماری کتابوں میں، سکول کی کتابوں میں بھی ہے، دینی کتابوں میں بھی ہے، داتا حجویری کی بھی کتاب میں ہے، غوث جلی کی بھی کتاب میں یہی ترتیب. میں بھی یہی ہمیں عقیدہ دیا ہے جو ان چاروں کی ترتیب کو خراب کرے. ریالہ نے تو یہاں تک لکھا ہے، اور باقی کتب میں یہ بات موجود ہے کہ جرا تیسرا نمبر علی کو دے، چوتھا عثمان کو دے دے، وہ بھی سنی نہیں ہے، وہ رافضی ہے، وہ جہنمی تو ہے، لیکن نبی علیہ السلام کا امتی پکا جو ہے محبوب کا وہ غلام نہیں ہے، وہ رافضی ہے، وہ جہنمی ٹولہ ہے، جنتی ٹولہ نہیں ہے. رہی بات اہل بیت کے حوالے سے ان کی محبت کے کیا کہنے. میری سرکار نے فرمایا تھا، حدیث بڑی طویل علامہ صاحب جانتے ہیں، فرمایا مماتا علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یزف الی الجنت کما تزف العروس الی بیت زوجہا. میں جو سرکار کی آل کی محبت دل میں لے کے مر گیا، وہ جنت میں ایسے جائے گا جیسے دلہن بن سور کر اپنے دلہا کے گھر جاتی ہے. جناب پروٹوکول ہوتا ہے، 500 بندہ گیا ہے جناب، 1000 بندہ گیا ہے، 200 بندہ جناب براتی بن کر گیا ہے، جب واپس آتا ہے تو پورے براتی واپس ہی آتے ہیں. میں جنت میں جو سرکار کی آل کی محبت لے کے مر گیا، وہ جنت میں ایسے جائے گا جیسے دلہن اپنے زوج، اپنے شوہر، اپنے خامن کے گھر میں جاتی ہے، وہ امتی بھی جنت میں ایسے جائے گا. اس لیے ٹھیک ہے جی. اور یعنی کہ یہ جو بات بتا رہے ہیں، اس میں یہ بھی لفظ آیا ہے کہ جو بھی معاملات ہیں اہل سنت و جماعت کی ہر طرف بات ہے. نبی علیہ السلام نے یہ آپ نے حدیث سنی ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ وقرۃ اعین وقرۃ اعین اہل سنہ. میں امام حسن اور امام حسین یہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں اور اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ سونے نبی نے فرمایا. وقرۃ اعین، یہ آنکھ کو کہتے ہیں، قرۃ کسے کہتے ہیں؟ ٹھنڈک کو کہتے ہیں. جیسے میرے سرکار نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. جو سونے نبی نے دس دیتا ہے تو سانو پھر نمازی بن جانا چاہیے، پکا نمازی بن جانا چاہیے. اس گھر کو آباد کریں، اللہ آپ کو آباد کرے گا.
اس لیے سامعین محترم آخر میں اللہ کا فضل ہے ہم حسینی ہیں. کیوں جی ہم حسینی ہیں کہ نہیں؟ ہاں قاسم بولا چکو ہاتھ چکو ہاں حسینی ہاتھ ہے ماشاءاللہ. چلو آخر میں بس یہ شعر پڑھ کے جناب بات کو ختم کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ تو صاحب 5 منٹ آخر میں ہیں, 10 منٹ ہو گئے, تو اس لیے آپ نمازی بن جائے. جو حضرت امام حسین کا جو پیغام تھا, دیکھیں جنگ کے اندر جا کے بھی آپ نے نماز کو نہیں چھوڑا. قرآن کی آپ آیات پڑھیں کہ اگر آپ میدان میں بھی ہیں, بارڈر پر بھی ہیں, دفاع کے لیے بھی کھڑے ہیں, تو ایک جماعت نماز پڑھے, دوسری جماعت دفاع کرے. تو وہ دفاع کرنے والا جو پہلے کر رہا ہے جو جماعت کے ساتھ, وہ واپس جائے, وہ پھر آئے. اور یار انہاں دے آن جانا نماز نہیں ٹوٹی. انہاں دے قرآن پڑھے جا کے آپ, ان کے آنے جانے سے نماز فاسد نہیں ہوئی, نماز ختم نہیں ہوئی. وہ حالانکہ وہ دفاع کے لیے کھڑے ہیں بندوقیں لے کر, ادھر بھی دیکھ رہے ہیں ادھر بھی دیکھ رہے ہیں, کسی نے حرکت کی جناب گولی بھی چلا دی ہے, لیکن جب دوسری رکعت کے لیے ادھر نماز پڑھنے آئیں گے تو وہ ان کی وہ نماز ہی میں شامل ہے, نماز نہیں ٹوٹی. وہ یار امتی پھیرتے رہن تو نماز ٹوٹتی نہیں. تو جو نبی دا خیال آ جائے کہ ایسا پیڑے دماغ والا ہے, پیڑے عقیدے والا ہے کہ نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز نہیں ہوتی, یہ تیری نماز ہے. ہمیں یہ بتایا گیا ہے ہماری نماز تب ہوتی ہے جب سینہ مکے کعبے کی طرف ہو اور تصور مدینے والے کا ہو, نماز تب ہوتی ہے. بڑی ایسی حدیثیں ہیں, بخاری پڑھ لیکن ساری پڑھ, بخاری پڑھو لیکن ساری پڑھو. اس میں یہ حدیث مبارکہ ہے کہ صحابہ کرام سرکار نو ویکھ رہے ہیں, سرکار بیمار تھے, تو آپ نے اپنے حجرہ سے پردہ ہٹایا تو صحابہ سرکار کو دیکھنے لگے. تو راوی کہتا قریب تھا کہ وہ صحابہ وہ سمت جو کعبے والی تھی اس سے پھر کر سرکار کی طرف ہو جاتے, سرکار نے آگے پردہ کر دیا. صحابہ سرکار کو دیکھ رہے ہیں تو نماز نہیں ٹوٹی. راوی کہتا نماز فاسد نہیں ہوئی. تو کیسے کہہ سکتا ہے جی خیال آ جائے وہ ٹوٹ سکتی ہے؟ باقی جنہیں مرضی خیال آ جانا, دکان جناب دروازہ کھلا رہ گیا, گاہک نہ آ جائے, نماز فٹافٹ, بڑے ایسے خیالات ہیں, اس سے تیری ٹوٹ نہیں رہی. نبی کا آ جائے ٹوٹ رہی ہے. کیسا فاسد عقیدہ ہے. اب آپ بتائیں جب آپ یہ پڑھیں گے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ, اے اللہ کے نبی آپ اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی ہو, برکتوں کا بھی نزول ہو. تو نبی کا خیال نہیں آ رہا ہے. اللہ کی نیک بندوں کے خیالات ہیں, اور اللہ کی نیک بندوں کے ذکر اللہ نے اس میں رکھا ہے. سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے کہ نہیں؟ نہیں پڑھیں گے تو نماز ہی نہیں ہے. نہیں پڑھیں گے یہ واجب ہے تو یہ نماز ہی نہیں ہے. یہاں تک حدیث لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, اس میں ہمارے علماء فقہ حنفی یہ بتاتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کامل نماز نہیں ہے. یعنی نماز میں اس کا پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے. اس واسطے نماز سیکھو, قرآن سیکھو. اسی ہر شے سیکھ رہے ہیں پر انہوں اسی نہیں سیکھ رہے. فزکس جناب کیمسٹری صاحب کیوں جی ہیں سکول بھی پڑھنے پہ تو اکیڈمی جا رہے ہیں. تو لکھی کنے معاذ اللہ کسے جبریل علیہ السلام تو نہیں نہ لکھی, کسے اللہ دے نبی ولی نے تو نہیں نہ لکھی, لیکن جناب انسان نے لکھ دیتی ہے. انہوں سمجھنے واسطے اسی سکول کالج یونیورسٹی بھی جا رہے ہیں, اکیڈمیاں چ بھی جا رہے ہیں. ایک رب دا کلام ہے جناب, انہوں پڑھنے واسطے اسی عام باجی کار بھی ٹر گئے ہیں, عام بندے کو سکھن ٹر گئے ہیں. اے جی بندہ جناب بڑا ہے, پکا نمازی ہے, یہ دیکھو سکھ لینے ہیں. بھائی جیڑا بندہ مدرسیوں پڑھ کے آیا ہے وہ دیکھو سیکھو تو چنگے رہو گے, بڑے ہی چنگے رہو گے. انہیں میں یقین جانا دعائے قنوت کسی نے کھڑا کر کے سننا شروع کر دا, بس عزت نفس کے لیے ہم خاموش ہیں. اسی اینا تاڑا تیار رکھنے ہیں, تسی پھر بھی جناب ایڈے سست رہو. جناب مہربانی کرو نماز سیکھو. آخر میں صرف اتنا کہتے ہیں یہ دل بھی حسینی ہے, یہ جان بھی حسینی ہے. کمال ہو گیا ہے نا, کمال ہو گیا. علماء بیٹھے ہیں حسینی, یہ جو ضمیر ہے یہ واحد متکلم کی ہے. میں حسینی ہوں, ادا کی مطلب ہے میں حسینی ہوں. یہ دل بھی
हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। फराने तो ध्यान कर पुत्र चंगा रहेगा है ना। असी बैठे नहीं उलमा को ना, कोई अदब को तहजीब को सीखा जाए कि महफिल से बहना तो किस तरह बहना तो फिर कुछ लभद है तो जे बैठन का तरीका ना ना हो यकीन जानो भाई सारी रात बैठा रहे कख नहीं लभदा, कख भी नहीं लभदा, कख भी नहीं लभदा। इस वास्ते पूरी तवज्जो दे नाल ये हुण खत्म है जनाब, ठीक है जी। उन्हें शेर मिल के पढ़ लेने। ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। अल्हम्द के अपना तो ईमान भी हुसैनी है। चलो सलाम पढ़ो। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला, शमए बज़ में गए। मुस्तफ़ा जाने जिसने हक़ करबला में अदा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया। घर का गए सब सपुर्दे खुदा कर दिया। उस हुसैन दर पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा। मैं वेखा मेरा यार न वेखे ते मैं ना वेखा ते ओ वेखे। ओ ऐसे भक्त मैं किथों ले आवा कि मेरे वेखन विच होवे ओखे। ते यार ता तेरे अंदर वसदा ओ तेनू एवें पैन भुलेखे। यार फरीदा ओ बूहे यार ते मरिए ओ चाहे वेखे या ना अवे खे। आसियो थाम लो दामने मुस्तफ़ा आसियो। बेकसो थाम लो दामने गुनहगारो थाम लो दामने मुस्तफ़ा। और पढ़ो रब की रहमत पेला सलाम मुस्तफ़ा जाने। तू अजे मेरा महबूब नहीं डीठा ओ जिन्नू वेख के चन शर्मा अवे। ओ बिजली डरदी लिश्क न मार मत बेअदबी हो जा अवे। ते जद सोना हथ फुला विच पावे ते हथ फुलां दी शान वदा अवे। ते जद वो खोले
والزلفان تیرا ہی راہ بھول جاوے تے توبہ ایسا حسن مگیدہ او جدی جالے نہ چلی جاوے چہرہ گے مصطفیٰ اصل قرآن گئے چہرہ گئے گونج پیجے چہرہ گئے مصطفیٰ اصل آن گئے عاشقوں کی تلاوت پہ یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ تمام دو صحابہ بیٹھے جائیں تشریف۔ ماشاءاللہ جی تمام دو صحابہ جنہوں نے اس محفل پاک کو انعقاد میں حصہ ڈالا، مالی جسمانی، اللہ سب دا قبول فرمائے، سب دا آنا جانا قبول فرمائے۔ اب بڑی توجہ سے آپ نے آمین بولنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس دعا کے صدقے، ذکر پاک کے صدقے اللہ ہماری خطائیں معاف فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین، یا پروردگار عالم، ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین، اس ذکر حسین رضی اللہ عنہ کے صدقے میں اے اللہ ہماری خطائیں معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اس ذکر شہدائے کربلا کے صدقے میں حاضرین جو بھی نیک تمنائیں لے کے تیری بارگاہ میں آئے، ان کی تمام نیک تمناؤں کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما۔ اس گھر کو آباد فرما، جو تیرے گھروں کو آباد کرتے ہیں تو انہیں آباد فرما۔ اس مسجد کے امام صاحب، اہل نمازیان، اہل علاقہ، منتظمین، معاونین، سب پہ اپنا فضل و کرم فرما۔ یا الہ العالمین، حضرت علامہ زہاں چشتی صاحب زیدہ شرف ہو، یا رب کریم کی علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ سوز و گداز میں مزید یا اللہ اپنا فضل اور کرم فرما۔ اے اللہ علماء اہل سنت و جماعت پہ اپنا خاص کرم فرما، ان کے علوم سے، ان کے فیوز سے یا اللہ ہم سب کو استفادہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حاضرین، ہمارے اساتذہ کرام، حاضرین کے پیر و مرشد، ہم سب کے پیر و مرشد پہ اپنا خاص فضل و کرم فرما۔ اے اللہ اس ذکر حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے صدقے میں طفیل میں اے اللہ ہمارا دین دنیا بہتر فرما، خاتمہ بالایمان فرما، بیماروں کو شفا، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما۔ حاضرین ہر اہل ایمان کو اے اللہ بار بار مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی حاضری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے۔ رحیم رحم کر ہم پر، تجھے رحمت کا خدا کہتے ہیں۔ صدقے اپنے حبیب کے جسے صلی علیہ کہتے ہیں۔ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ اللہ ہمارے وطن عزیز کی خیر فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ کشمیر، فلسطین، شام، برما مسلمانوں کو بھی اللہ ظلم سے آزادی عطا فرما، اسلام کا بول بالا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ظاہر خیر باطن خیر، ہر بلا دور، کلمہ منظور جب ہو دم میں واپسی، لب پہ ہو کلمہ نصیب، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول۔